بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے دین اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمارے اگلے جہاں کو بہتر کرنے کے لیے، اس دنیا کو خوشنما بنانے کے لیے عطا کیے گئے۔ ان بہت سارے احکامات میں سے ایک حکم، ایک وصف اور ایک توجہ دلانے والا پہلو یہ ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی ادب کرتا رہے، احترام کرتا رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ جو ادب کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو ادب نہیں کرتا بے ادبی کی طرف چلا جاتا ہے، کامیابی اس سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ مفسرین کرام نے ایک بڑی عجیب بات ذکر کی، فرمایا
سب سے پہلا بے ادب وہ شیطان تھا۔ ایک تو اللہ کریم کا حکم نہ مانا، آگے سے جواب دیا، تکبر کیا، غرور کیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے غرور کو، تکبر کو جس انداز سے اس نے بیان کیا، یہ بے ادبی کہلاتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں تھا اگر اسی چیز کو وہ ادب کے دائرے میں رہ کے عرض کرتا، مولا میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میری کوئی رہنمائی فرما دے، اگر اسی بات کو ادب میں رہ کے کرتا تو شاید آگے سے کوئی جواب آ جاتا، کوئی حل مل جاتا، لیکن ایک تو تکبر کیا، غرور کیا، اکڑ گیا، اور دوسرا بے ادبی کرتا ہے، کہنے لگا میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کریم کو اپنی بارگاہ میں بے ادبی کرنا اتنا ناپسند ہوا کہ جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، تو میرے سامنے بے ادبی کرتا ہے، اس انداز سے بات کرتا ہے، تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھے جواب دیا جائے، فوراً میری بارگاہ سے نکل جا۔ پتہ چلا پہلا مردود شخص جو اللہ کی بارگاہ سے ہوا وہ شیطان تھا۔ وجہ کیا بنی؟ بے ادبی بنی، جسے عام میں بدتمیزی کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور ادب کا لحاظ نہیں کیا، لہٰذا ہمارا دین اور ہمارا اسلام کہتا ہے ہر قدم پہ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ وہ لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار کوئی بھی بے وضو آدمی میرے کلام کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بے وضو نہ ہو تو الفاظ نہیں نظر آتے، بے وضو ہو تو پڑھا نہیں جاتا، بے وضو ہو تو زبان اٹکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا کلام اتنا مقدس ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کی شان گوارا ہی نہیں کرتی کوئی بے وضو آدمی میرے کلام کو ہاتھ لگائے۔ فرمایا پہلے وضو کرو، ادب اختیار کرو، ادب کے ساتھ میرے کلام کو پکڑو، تم ادب کرو گے قرآن بھی تمہارے نزدیک آ جائے گا، برکتیں آ جائیں گی۔ تو ادب ہمارے دین میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جس میں ادب والی صفت ہے، جو ادب کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بھائی کہاں نصیب اور کہاں ادب، ان کا کیسے تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو ادب کرتا رہتا ہے، اسی ادب کی وجہ سے اللہ کریم نصیب بھی اچھے فرما دیتا۔ آگے چلیے، ابھی قرآن سے حاضری لے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے شان عطا فرمائی۔ کیا شان ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کریم اپنے پیارے پیغمبر اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا، ان سے گفتگو فرماتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کریم بادشاہوں کا بادشاہ حضرت موسیٰ سے گفتگو فرمایا کرتا۔ پہلے وقتوں میں اللہ کے ولی جب مدینہ طیبہ جاتے تو کوئی درویش، کوئی ولی اللہ، کوئی صوفی آدمی عرض کرتا مدینے جا رہے ہو ہمارا بھی سلام عرض کر دینا۔ وہ اللہ کا ولی جب پہنچتا عرض کرتا یا رسول اللہ، آپ کا فلاں عاشق، فلاں غلام وہ بھی آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا وہ اللہ کا ولی رات خواب میں سوتا
پیارے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی، فرماتے جس نے مجھے سلام کہا میرا بھی اسے سلام دے دے۔ جب اسے سلام پہنچتا کہ مجھے مدینے سے سلام آیا، اتنا خوش ہوتا، خوشی کی انتہا نہ رہتی، اس کے لیے فخر بن جاتا، اس کی اولاد کے لیے فخر بن جاتا، پورے علاقے کے لیے فخر کی بات ہوتی۔ اس آدمی کو روضہ رسول سے سلام آیا ہے، جسے اللہ کے نبی کا کسی کے ذریعے سلام آ جائے وہ اتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس نبی کی عظمت کا اندازہ لگائیے جسے اللہ کریم روزانہ گفتگو فرمایا کرتا۔ شان یہ ہے، مقام یہ ہے، لیکن قرآن پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے روانہ ہوتے، اس وادی میں آتے، طور سینا میں آتے، ہم کلام ہوتے، حکم آ گیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے پیارے موسیٰ جب بھی اس وادی میں آ جاؤ تو اپنے جوتے اتار کے آ جاؤ۔ بات اللہ نے کرنی، پیارے موسیٰ سے کرنی، جوتے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ ادب سکھایا جا رہا ہے، میری بارگاہ میں آنا ہے، جوتے اتاریے، یہ مقدس وادی ہے۔ تو اللہ کو ادب کرنا بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادب پہ بڑا زور دیتے، بڑا حدیث مبارکہ ہیں، صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے۔ چونکہ محرم الحرام ہے، اسی مناسبت سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے۔ کربلا کا قافلہ جب کربلا سے واپس ہوا، راستے میں ایک عیسائی راہب ہوا، مشہور واقعہ ہے۔ اس نے جب دیکھا اس نبی آخر الزمان کے نواسے کا یہ سر ہے، اس نے کہا اتنے پیسے لے لو، 10,000 دینار یا اشرفیاں اس کا ذکر ملتا ہے، ایک رات میرے پاس رہنے دو۔ وہ تو پیسے کے پجاری لالچی آدمی، ٹھیک ہے ایک رات کے لیے یہ سر تمہارے پاس 10,000 اشرفیاں ملیں گی، خوش ہو گئے، آرام سے لیٹ گئے۔ اس نے اپنے اس عبادت خانے کے دروازے کھول دیے، رات ہوتی ہے، اس سر مبارک کو بڑے ادب سے بڑے احترام سے لے کے وہ صاف کرتا ہے، مٹی صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، خوبصورت کپڑا تشت پہ رکھ کے اس پہ سجاتا ہے، اونچی جگہ رکھ کے ساری رات اس مبارک سر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے اے کاش کبھی یہ واقعہ نہ ہوتا، میں آپ کے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن میں حضرت عیسیٰ کا امتی ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ ساری رات اس سر مبارک کے سامنے ادب سے احترام سے بیٹھا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ اللہ کریم کو یہ ادب کرنا اتنا پسند آیا، صبح روشنی طلوع ہو رہی تھی، اس کے اندر ایمان بھی طلوع ہو رہا تھا۔ بلند آواز سے کہتا ہے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، جس نبی کے نواسے کا تم سر لے کے آئے ہو، میں اسی سر کے سامنے اس نواسے کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو ادب کرنا، احترام کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، جو ادب کر جاتا ہے بامراد ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، یہ مبارک قافلہ آگے جاتا ہے، جب دربار میں پہنچا، مرکزی جگہ پہ پہنچا، وہاں لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں تھا، رعایا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، پیارے نبی کے نواسے کو شہید کیا جا سکتا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب دربار میں قافلہ پہنچا، لوگ آ گئے، چونکہ وفود آتے ہیں، مرکزی دربار تھا، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے۔ یہودی نے دیکھا، فرتے جذبات سے کھڑا ہو گیا، بڑی قیمتی بات کی، کہنے لگا اے مسلمانوں
تم کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہارے اسلام کا کیا اعتبار ہے؟ کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت میں سے ہوں، اور آج بھی میرے ماننے والے میرا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں جس طرح کسی پیغمبر کا ادب کیا جاتا۔ کہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور کہاں چلتے چلتے میرا آج یہ ادب ہوتا ہے۔ تم کیسے کلمہ پڑھتے ہو؟ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ مجھے تو سمجھاؤ کہاں تمہارا ایمان اور کیا تمہارا اسلام ہے؟ ابھی یہودی اپنے جذبات کو بیان کر کے بیٹھا ہی تھا، عیسائی کھڑا ہو گیا، چونکہ وہ معززین تھے ان کو کچھ نہیں سکتے تھے۔ عیسائی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں بھی چند جملے کہوں گا، میری بھی بات سنی جائے۔ کہا سناؤ۔ کہنے لگا یہ ساتھ ہی ہمارا عبادت خانہ گرجا گھر ہے، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم جسے کھر کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے، ہم نے کئی سالوں سے اس گھوڑے کے پاؤں کو سنبھال کے رکھا، کبھی بے ادبی نہیں کی، صاف کر کے خوشبو لگا کے اونچے شیشے میں سجایا ہے۔ کوئی نہ کوئی عیسائی اس کی زیارت کرتا رہتا ہے، اس کے پاس آ کے کبھی آسمانی کتاب پڑھتا ہے، کبھی دعا مانگتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی عیسائی اس کھر کے پاس آ کے ادب سے رہتا ہے۔ مسلمانوں تم نے کیا کر دیا؟ اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو تم نے شہید کر دیا ہے۔ میں کیسے سمجھوں کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو؟ بہرحال بتانا یہ چاہتا تھا جو ادب کرتا ہے ہمیشہ بامراد رہتا ہے، جو ادب نہیں کرتا بے مراد ہو جاتا ہے، برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ ہے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ادب ختم ہو گیا، اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی۔ کہاں ماں باپ ہیں جن کا رتبہ یہ ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما؟ یہ بخاری کے لفظ نہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا، کوئی بات نہ کہنا، انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ لیکن آج کل اولاد ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکالتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادب نہیں ہے، بے ادبی کرتی ہے، سامنے سے زبان چلاتی ہے، بات کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو اتنا خیال کرتے، اولاد کو باپ کے برابر بھی نہیں چلنے دیتے۔ بے ادبی تو دور کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہیں، ایک جوان ایک بوڑھے کے ساتھ آیا، جوان شاید بوڑھے کے برابر چل رہا تھا، آپ نے پہچان لیا باپ بیٹا ہے، جوان کو بلایا، فرمایا بیٹا بات سنو۔ جی حضور کیا ہے؟ آپ صحابی رسول بڑے ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ کون ہے؟ جی میرے والد محترم ہیں۔ فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی اپنے باپ کے برابر نہ چلنا، ہمیشہ 2 قدم پیچھے چلنا۔ کیوں؟ یہ ادب کا مقام ہے، یہ احترام کا مقام ہے، یہ عزت کا مقام ہے۔ جو ادب کرتا ہے اپنے نصیب اچھے کر لیتا ہے۔ آج بیوی اپنے شوہر کا ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، ہر رشتہ بگڑ گیا ہے۔ شوہر کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ یہ شوہر کا مقام ہے، یہ اس کا ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اسی بے ادبی کی وجہ سے
تو گھروں میں بے سکونی آ گئی، گھروں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، رشتوں کا لحاظ نہیں رہا، برکتیں اٹھ گئی، ہم نے خود اٹھائی، نہ ادب رہا، نہ احترام رہا، نہ احساس رہا، نہ حیا رہی۔ لہٰذا ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آئیے سورہ مبارکہ کی طرف چلیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، آئیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اندازہ لگائیے سکھانے والا کون؟ جناب ابو بکر ہے۔ وہ بتا رہے نہیں کوئی صحابی رسول، نہ کون فرما رہا؟ وحدہ لا شریک فرما رہا۔ احکم الحاکمین کیا فرما رہا؟ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھے اپنا پروردگار ماننے والو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کبھی بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہ کرنا۔ کبھی بھی کسی وجہ سے تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ اچھا غلطی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی، ہوگا کہ آپ دوسرا پہلو بھی سنیے۔ ادب سے یہ ملتا ہے، بے ادبی سے کیا ملتا ہے؟ ہم خیال نہیں کرتے نا۔ فرمایا اگر ایسا ہو گیا تمہاری کسی کی تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، روزے رکھنے والا ہو، اگر کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، میں اللہ اس کی ساری نیکیاں ہی ضائع کر دوں۔ یہ ہے ادب کرنا، یہ ہے احترام کرنا۔ ہمیں چاہیے ان رشتوں کا، ان تعلقات کا، ان نسبتوں کا خیال کرے۔ جو ادب کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے، ہمیشہ بامراد رہتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، ادب کی تعلیم نہیں دیتے، اپنے ساتھ جمعوں پہ لے کے نہیں آتے۔ بچے گھروں میں ہیں، ہم جمعہ پڑھنے والے، پھر بعد میں ہمارے ذہن میں بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، نہ ہم نے خود ادب سکھایا، نہ ہمیں جمعوں پہ لے کے آئے، نہ تعلیم دلوائی۔ قصور کس کا ہے؟ کل بچے کہیں گے ہمیں تو ادب کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ لہٰذا آج اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم دیں، احترام کی تعلیم دیں۔ اللہ کا ادب ہے، اللہ کے رسول کا ادب ہے، صحابہ کا ادب ہے، مصطفیٰ کی آل کا ادب ہے، اپنے ماں باپ کا ادب ہے، اپنے بڑے بھائی کا ادب ہے، اپنی شوہر کا ادب ہے۔ ان سارے رشتوں کا ادب ہوگا، انشاءاللہ دنیا بھی سکون سے ہوگی، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ ومولانا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔